الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا بلدا آمنا اے پروردگار بنا دیجئے اس کو امن والا شہر وارزق أهله من الثمرات اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے من آمن منهم بالله واليوم الآخر ان میں سے ان کو جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر قال ومن کفر فرمایا جس نے کفر کیا
فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں فائدہ پہنچاؤں گا اس کو تھوڑا سا، ثم اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہے جگہ پھرنے کی۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل بھی۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور دعا مانگ رہے تھے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے، اِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، ان آیات میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جن میں سے دو دعاؤں کا ذکر گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا کہ یا اللہ اس وادی غیر ذی زرع کو آپ شہر میں تبدیل فرما دیں، اور اس شہر کو پرامن بنا دیں۔ اب آگے تیسری دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے پروردگار یہاں کے رہنے والوں کو آپ رزق عطا فرمائیں پھلوں میں سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے رزق کی دعا مانگی، مکہ جو اس وقت وادی غیر ذی زرع تھا، جہاں نہ کھیتی ہو سکتی تھی، نہ باڑی، نہ وہاں پر باغبانی ہو سکتی تھی، کوئی صورت ایسی نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ آپ یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات میں سے رزق عطا فرمائیں۔ اس میں چند باتیں غور طلب ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ آپ اس شہر کو، اس مکہ کو، اس وادی کو اس قابل بنا دیں کہ یہاں پر کھیتی باڑی ہو اور یہاں پر پھل پھول پیدا ہوں اور اس زمین کے اندر نعمتوں کو اگانے کی صلاحیت مل جائے، بلکہ فرمایا کہ اے اللہ آپ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرمائیں، جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان کو جو رزق ملے وہ باہر سے آئے اور دور دراز سے آ کر کے ان کو رزق عطا کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری اولاد یہاں پر کاشتکاری اور زراعت کے اندر مشغول ہو،
بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے مقام پر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اپنی اولاد کو یہاں پر بسانے کا مقصد بھی عرض کر دیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں پر اس لیے بسا رہا ہوں، آباد کر رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے، تیرے گھر کی خدمت کرے اور تیری عبادت کے اندر مشغول ہوں۔ تو اولاد کو وہاں پر بسانے کا مقصد اللہ کی عبادت کروانا تھا، تو اس لیے دعا ایسی مانگی کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر اور بیت اللہ کی خدمت میں مشغول رہیں اور رزق کا سامان باہر سے ہو۔ اور پھر جو الفاظ استعمال فرمائیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، ثمرات میں سے رزق عطا فرما۔ ثمرہ کہتے ہیں درخت سے نکلنے والے پھل کو، لیکن فرمایا کہ یہ لفظ عام ہے، اس کا اطلاق ہر قسم کے ثمرات پر ہوتا ہے، ان ثمرات پر بھی جو پھلوں سے پیدا ہوں، درختوں سے پیدا ہوں، اور ان ثمرات پر بھی کہ جو مشینوں کے ذریعے سے ایجاد ہوں۔ مشینوں کے ذریعے سے جتنی بھی ایجادات ہیں وہ بھی ثمرات میں داخل ہیں۔ اسی طرح ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں، دستکاری میں، وہ بھی ثمرات میں ہیں۔ تو دعا ایسی جامع مانگ لی کہ ہر طرح کی جو ثمرات ہیں وہ یہاں کے رہنے والوں کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس وقت اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ مکہ کے قریب طائف کو آباد کیا کہ وہاں پر ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی پیداوار جو ہے وہ اس خطۂ زمین کے اندر ہوتی تھی، اور وہاں سے مکہ مکرمہ آتی اور یہاں کے رہنے والوں کی ضروریات پوری ہوتی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف کا یہ جو علاقہ ہے یہ شام کا علاقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین کا یہ خطہ اٹھا کر کے یہاں پر رکھ دو۔ تو شام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طائف کا یہ خطہ اٹھایا اور طائف کے مقام پر رکھ دیا۔ اور بعض اسرائیلی روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کو طائف اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے جب اس کو اٹھا کر کے لایا گیا تو بیت اللہ کا طواف کروایا گیا اور پھر اس مقام پہ رکھا گیا۔ تو اللہ نے طائف کے اندر اگانے کی صلاحیت رکھ دی اور ہر طرح کی نعمتیں اہل مکہ کو ملنے لگی۔ اور پھر آج جو لوگ جن کو اللہ نے سعادت دی ہے وہاں کی حاضری کی، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس طرح سے قبول فرمایا ہے کہ پوری دنیا سے انسان وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان کی ہر ایک ضرورت پوری ہوتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو زمین کے اندر پیدا اور وہاں موجود نہ ہو، اور نہ صرف پھلوں میں سے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے، بلکہ ہر طرح کی دنیا کے اندر جتنی بھی صنعت ہے، مشینری کے ذریعے سے جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں وہ وہاں پر موجود، دستکاری کا ہر ایک سامان وہاں موجود۔ تو فرمایا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس دعا کے نتیجے میں نہ صرف وہاں کے رہنے والے
اس سے نفع اندوز ہو رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ساری دنیا کے جانے والے جو زائرین ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں ایک قید لگا دی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو رزق عطا فرما، لیکن ان کو من آمن منہم، کہ جو ان میں سے اہل ایمان ہیں، جن کا اے اللہ آپ کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان اور یقین ہے، آپ اہل ایمان کو رزق عطا فرما۔ یہ قید ابراہیم علیہ السلام نے کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مطلق دعا مانگی تھی، جب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا اور مقتدا بنانے والا ہوں، تو عرض کیا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو، اور اس میں ساری اولاد شامل تھی۔ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے لیے تمہاری یہ دعا مقبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام اہل مکہ کے لیے رزق کی دعا مانگنے لگے تو وہ دعا یاد آ گئی، تو اس لیے قید لگا دی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ ان کو رزق عطا فرما جو آپ کے اوپر ایمان لائیں اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائیں۔ اللہ نے جواب دیا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، نہیں ہے ابراہیم، صرف اہل ایمان کو میں رزق نہیں دوں گا، بلکہ ومن کفر، جو کافر ہوں گے، جو میرے اوپر یقین نہیں رکھتے اور آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، میں انہیں بھی رزق دوں گا۔ فأمتعه قلیلا، میں تھوڑا فائدہ انہیں بھی پہنچاؤں گا، اس لیے کہ یہ رزق کا معاملہ ہے اور میرا رزق سارے انسانوں کے لیے عام ہے، چاہے وہ مومن ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ دشمن ہوں۔ اس لیے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہر ایک کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا، مومنوں کو بھی ملے گا، کافروں کو بھی ملے گا۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، فرمایا تیرے رب کی جو نعمت ہے یہ محدود نہیں۔ وہاں پر جو آپ نے دعا مانگی تھی اس کا تعلق فضل سے تھا اور اس کا تعلق عدل سے ہے۔ رزق کا جو معاملہ ہے یہ عدل سے تعلق رکھتا ہے اور میرا عدل سب کے لیے عام ہے، اور فضل جس کے اوپر میں چاہوں کروں۔ اس لیے کہ وہاں جو دعا مانگی تھی فرمایا اس کا تعلق اقتدار سے تھا، خلافت سے تھا، نبوت سے تھا، تو فرمایا کہ میں مقتدا، پیشوا اور اپنا خلیفہ جسے چاہوں گا اسے بناؤں گا، لیکن جہاں تک رزق کا معاملہ ہے وہ محدود نہیں ہے، دنیا کے اندر سب کو دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لیکن فرمایا کہ دنیا کے اندر چاہے جس کو جتنا بھی زیادہ رزق مل جائے، دنیا کی جتنی بھی آسائش اور نعمتیں جتنی بھی زیادہ مل جائیں وہ قلیل ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، آخرت کے مقابلے میں انتہائی ہی قلیل ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی لمبی ہو آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور پھر اس لیے بھی کہ اس دنیا کی اللہ رب العزت کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ میں کافروں کو محروم نہیں کروں گا، بلکہ دنیا کے اندر میں کافروں کو بھی ہر طرح کی نعمتیں دوں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا، اگر اس دنیا کی رب العالمین کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقت ہوتی، حیثیت ہوتی، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کی بھی اللہ نہ دیتا،
لیکن اس دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی مچھر کے پر کی ہوتی. ایک حدیث میں فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ ملعونۃ ما فیہا، یہ دنیا ملعون ہے اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سب کا سب ملعون ہے. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کی، اللہ کی عبادت کے اور اس کے متعلقات کے، او عالم او متعلم، یا عالم اور متعلم. اس لیے فرمایا کہ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں سب کو دنیا میں دوں گا، چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ دوست ہو. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات نہ ہوتی کہ تمام کے تمام لوگ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی دین کی پر آ جاتے، ایک ہی مذہب پہ جمع ہو جاتے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. تو جو کافر ہیں، رحمان کے منکر ہیں، فرمایا میں دنیا میں ان کو اتنی نعمتیں دیتا کہ ان کے گھروں کے جو چھت ہیں انہیں چاندی کا بنا دیتا. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں جن کے ذریعے سے یہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھتے ہیں انہیں بھی چاندی کا بنا دیتا. وہ ابواباً، اور گھروں کے دروازوں کو بھی، اور ان کے بیٹھنے کے لیے ایسے تخت بنا دیتا کہ وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا یہ سب کا سب دنیا کا متاع ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف کس کے لیے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے ہیں، متقین کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.